صرف ایک سیکٹر کی کرپشن کی پوری کہانی آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، جسے پاور سیکٹر کہا جاتا ہے، جس سے آپ کی بجلی اور روزمرہ کی ضروریات کے حساب سے یہ بلب جلانا اور اس کے ساتھ ساتھ پنکھا چلانا غریب آدمی کے لیے وہ وابستہ ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ٹریلین اس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اوپر، جس کو ہم ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے اور یہ کیوں ہے؟ پاکستان میں بہت آرام سے بجلی پیدا ہو رہی تھی، وارسک بن رہا تھا، منگلہ بن رہا تھا، باقی ساری چیزیں بن رہی تھیں۔ غلام اسحاق خان اپنے ریکارڈ پہ ہیں کہ جس وقت میں ایوب خان کے سامنے تربیلا ڈیم اور کالا باغ ڈیم کے کاغذات لے کر گیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تاکہ ہم اس کے اوپر کام کریں بجلی بنانے کے لیے۔ تو ایوب خان نے، چونکہ ان کا علاقہ تھا ہری پور کا، تو انہوں نے اس کے اوپر تربیلا ڈیم کے اوپر اوکے کیا۔ تو میں نے کہا اگر آپ نے کالا باغ ڈیم اب نہ بنایا تو پھر ساری زندگی نہیں بنا سکیں گے۔ اور آج غلام اسحاق خان کی وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ کالا باغ ڈیم کے خلاف سب سے پہلے آواز کسی سیاستدان نے اٹھائی تھی۔ ضیاء الحق کے روم میٹ لیفٹیننٹ جنرل فضل حق نے گورنر اس وقت صوبہ سرحد کی حیثیت سے اٹھائی تھی کہ ہم یہ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ وہ وہاں پر اپنی ایک الیکٹرل کالج قائم کرنا چاہتے تھے۔ لمبی کہانی ہے۔ کیونکہ سندھ کا یہ بہت بڑا کیس تھا، اس لیے بے نظیر نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ لوگ اس کو بھول جائیں، کیونکہ بجلی کی کمی ہو رہی تھی۔ انہوں نے 1994 کے اندر ایک توانائی کی پالیسی دی پرائیویٹ سیکٹر کی، اور اس میں امریکہ کی توانائی کی وزیر، اس کو سیکٹری آف انرجی کہتے ہیں، ہیزل اولیری، یہ اس کے اندر موجود تھی، اور اس نے 80 کے قریب وہاں کے صنعت کاروں کی، جو کہ پرائیویٹ پروڈکشن کرتے تھے بجلی کی، ان لوگوں کی آراء جو تھیں وہاں اس میں شامل کی گئیں، اور انویسٹمنٹ کی صورت ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو دے دیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے یہ 94 میں پالیسی بنی ہے۔ یہ میرے سامنے اس زمانے کے اندر یہ اینرون ایک بہت بڑی کمپنی تھی، اس نے کیلیفورنیا، لاس اینجلس کی ایک جو پوری کی پوری بجلی کی توانائی جو ہے اس کو اپنے حصے میں لے، دیکھو فیشن چلا ہوا تھا کہ جناب یہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے بجلی سپلائی کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر ہے سب کچھ۔ تو انہوں نے وہاں پر بجلی کے ٹیرفز بڑھانے شروع ہوئے تو لوگوں نے چیخم دھاڑ مچانا شروع کی۔ آرنلڈ شوازنگر ابھی وہاں پر گورنر الیکٹ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ صورتحال بن گئی ہوئی تھی کہ جس وقت انہوں نے اپنے مطالبات نہیں منظور ہونے تھے تو انہوں نے 1 مہینے کے لیے این پیک آورز کے اندر، اور یہ آپ کو میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی 2002 کے قریب، یہ پورے کا پورا ہاؤ دی انرجی بوائز ٹک ڈاؤن دی کیلیفورنیا، یہ پورا کا پورا آرٹیکل میرے سامنے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پلانٹس جو ہیں ان کو سروس چارجز کے لیے بند کر رہے ہیں، سروسز کے لیے بند کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور گرمی کے عالم کے اندر انہوں نے اس کی سروس کے لیے پلانٹ بند کیے، اور کیلیفورنیا کے اندر اور سان فرانسسکو کے اندر، سیکریمنٹو کے اندر انہوں نے لوڈ شیڈنگ کروائی۔ اس سیکٹر نے پاکستان کے اندر پالیسی بنائی، کیونکہ سرمایہ دار سارے ایک ہوتے ہیں، یہ صرف لوگوں کا خون چوسنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نا پرائیویٹ لوگوں کو بجلی فراہم کریں، بے نظیر سے لے کے آج تک۔ آپ اندازہ کریں کہ تقریباً اس وقت کہا گیا تھا کہ 18 کے قریب مختلف قسم کی جو ہیں ان کو بنانا چاہیے۔ اس سے پہلے ہپکو کا ایک ایکسپیریمنٹ ہو چکا تھا، اور ہپکو جو تھا وہاں پر ایک پاور پلانٹ لگ چکا ہوا تھا پاکستان سرکار اور پرائیویٹ کو ملا کے پارٹنرشپ کے ساتھ، اس کو بھی پھر بعد میں پرائیویٹ کر دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی ٹوٹل جو ضرورت ہے وہ تقریباً 25,000 میگا واٹ ہے۔ اینڈ جون جولائی کی گرمیوں میں اے سی چل رہے ہوں، تمام فیکٹریاں چل رہی ہوں، سب کچھ ہو رہا ہو، تو 25,000 میگا واٹ سے زیادہ پاکستان بجلی نہیں بنائی جا سکتا۔ لیکن چونکہ آپ نے ٹھیکے دینے تھے، آپ نے کمیشن کھانا تھا، تو آپ نے کیا یہ
کہ آپ نے 45,824 میگا واٹ کی اس وقت ٹوٹل کیپیسٹی ہے آپ کے پاس. بے نظیر نے کچھ لگائے, پھر آپ نے لگانے شروع کیے, اور پھر کیا کہ آپ نے جان بوجھ کے آرٹیفیشل قسم کی یہاں پر شارٹیج پیدا کی. 25,000 یہ, اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن جو لائنز آپ کی ہیں وہ 22,000 سے زیادہ, بلکہ بعض 20,000 کہتے ہیں, لیکن چلو 22,000 کر سکتے ہیں. 22,000 سے زیادہ بجلی جو ہے وہ لے کے جا نہیں سکتے. یعنی اگر یہ 45,000 میگا واٹ بجلی اگر یہ پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شہباز شریف اپنے کندھے پہ ڈال کے یا زرداری اپنے کندھے پہ ڈال کے او بجلی لے لو نہیں کر سکتا, وہ وہیں پر رہیں گی. لیکن ان معاہدات کے اندر جو سب سے خوفناک کام یہ کیا گیا, جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اگرچہ کہ باہر کہا جاتا ہے کہ ایک رپورٹ ہے کہ امریکنز نے یہ کہا کہ کیپیسٹی پیمنٹ is called some sort of evil while it is not the phenomena limited to Pakistan. New York City paid almost 4.5 billion, کیونکہ وہاں بھی سرمایہ دار کا رول تھا کہ جی آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, ہم نے آپ کے لیے پلانٹ لگا دیا, اب اس کے آپ پیسے دیا کریں گے. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اگر تو یہ ایمانداری کے ساتھ کیا گیا ہوتا, اگر تو یہ دھندا جو ہے ٹھیک چل رہا ہوتا, اگر تو یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے, تب تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستانی پارٹنر لیے اور ان پاکستانی پارٹنر کے ساتھ مل کے یہاں پر اپنے یہ آئی پی پیز لگائے. اب پاکستانی پارٹنر کا شیئر 80%, بلکہ 85%, کہیں 90%, اور ان کا 10%, بتانے کے لیے کہ ہم انٹرنیشنل پارٹی ہیں اور ہم جو ہیں ہمیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرتے. میں ابھی آتا ہوں, جو لوگ جن لوگوں نے سے پیسے کمائے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں, اور اس پاکستان کے 10 بڑے سرمایہ دار کون سے ہیں. جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ آئی, عمران خان کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے اگست 2019 میں اس نے ایک کمیٹی فارم کی کہ اس کو آپ بتائیں کہ آپ اس کے اندر کیا کیا گھپلے ہوئے ہیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, تاکہ ہم ریٹ کم کرائیں بجلی کا اور ان کا. اس کمیٹی نے 278 صفحے کی, کرونا تھا سب کچھ تھا, 278 صفحے کی رپورٹ کی پیش کی, اور اس میں لکھا ہے ان سچ کیسز ہاف آف دا انفارمیشن از ناٹ ہاف آف دا ٹروتھ, اٹ کوڈ بی مس لیڈنگ. اور اس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں آدھی انفارمیشن دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان ٹرمز آف دا ریگولیرٹیز ان روٹین آپریشن the report argues that IPP accounts reveal profits more than what was permitted to them. جتنا ان کو منافع کمانے کے لیے کہا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ کمایا انہوں نے بجلی کے اندر سے. The misrepresentation of the fuel cost and inventory shortfalls are the dirty little secret of many IPPs. کہ جناب تیل کسی اور بھاؤ سے خریدا اور اس کے اندر بکس کے اندر کسی اور بھاؤ سے شو کیا. اس کے بعد اور اس نے کہا ہے which is argued to have a cost of 34.2 بل 34.2 ارب روپے کا جو ہے انہوں نے زیادہ اس کو شیئر کیا. اب اس چارٹ کو ذرا سا غور سے دیکھتے جائیے کہ جی اس رپورٹ نے جو انہوں نے کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 125.44 ارب روپیہ ان کمپنی سے وصول کیا جائے. نمبر دیکھ, انوینٹری شارٹ فال 3.63 بلین روپیز, مس میچ ان ڈیٹ پیمنٹس, یعنی قرضہ کچھ اور تھا دیا کچھ اور, ٹھیک, 2.14 بلین روپیز. مس کیلکولیشن اینڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن, یعنی جو ان کو آ رہا تھا ریٹرن ریٹ کا وہ 6.44 ارب روپے. کرنسی ڈیپریسیشن, یعنی اگر ڈالر کی قیمت کچھ تھی انہوں نے کچھ لکھی, 16.49 بلین روپیز. ان آئیڈینٹیفائڈ, کو پتہ نہیں چلا اکاؤنٹ بکس کے اندر, 13.32 بلین روپیز. آپریشنز اینڈ مینٹیننس, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 16% کہ جی ہم نے اتنے پیسے آپریشن اینڈ مینٹیننس میں خرچ کر دیے. یعنی آپ خود سوچیں کہ 2.38 ارب روپے جو ہے زیادہ خرچ کیے جو کہ شو کیے. فیول سیونگ, یعنی کہ اتنے پیسے فیول کا جو سیونگ ہونی تھی, جو گورنمنٹ ان کو سبسڈی میں فیول دیتی تھی سب کچھ, وہ انہوں نے 30.52 بلین روپیز کا انہوں نے دیا. 125.44 ارب روپے. اس کے اوپر عمران خان نے کہا آؤ اور نیگوشیٹ کرو, اور انہوں نے کہا
کہ آپ یہ کرتے. اب آئی پی پی کا انہوں نے اوریجنل کانٹریکٹ تھا. اب میں آتا ہوں عمران خان اس وقت جو کر رہا تھا, جس کے بعد اس کو اس سارے مافیا نے اٹھا کے پرے مارا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آس کو ریکور, یہ ریکور کی بات آ گئی. اب میں اس کی ایگریمنٹ کی صورتحال پہ آپ پہ آتا ہوں کہ جو اس کو کہا گیا کہ اس نے کیا کیا اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور یہ ایگریمنٹ کس دن پہ ہوا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس کی یہ دی آئی پی ویز ریچ اکارڈ ٹو سلیش انرجی کاسٹ, اور یہ 2021 کے پھر اس کے بعد اس کو نکال دیا گیا تھا. ٹھیک جی. Adding that for the 1994 policy project, existing capacity payment and the variable operation and the maintenance shall be reduced to 11%. یہ جو آپ کیپیسٹی پر چارجز دیتے ہیں, جو ابھی کہتے ہیں کہ اگلے سال 2 ٹریلین ہو جائیں گے, 2000 ارب روپے آپ دینا پڑے گا کیپیسٹی, اس نے کہا 11% کم کرو. انہوں نے اس کو حساب لگایا. It further said that the dollar exchange rate and US CPI indexation shall be discontinued on 50% of the reduced capacity payment. یعنی یہ جو آپ ڈالر, مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہا ہم تمہیں ڈالر میں پے کریں گے, اور بندہ کون سا ہے, میاں منشا. بندہ کون ہے, حبیب. بندہ کون سا ہے, زرداری. یہ سارے لوگ یہ چلانے والے, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کرو, فیول تم یہیں سے, چیزیں تم یہیں سے, گورنمنٹ تمہیں ارینج کر کے دے, کبھی تمہیں LNG ارینج کر کے دے, کبھی تمہیں کول ارینج کر کے دے. اچھا, اس ساری اس کے اندر یہ ایک تو in lieu of the tariff reduction, any heat rate sharing by any IPP as per existing arrangement. یہ انہوں نے, عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ ایگریمنٹ کریں. And further, for the foreign equity installment presently registered with the State Bank of Pakistan, the return of the equity, including return on equity during construction, shall be 12% minimum, and for the local investment rate of return 17% will be charged. یہ اب ان کو پورا اس کے اوپر لے کے آیا, اور یہ کب ہوا ہے, اگست 2020 میں, اور اس کا تھا اگلے 21 کے شروع میں اس کا آغاز ہو جانا تھا.